متزلزل ہونے لگے، مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے، اور اگرچہ بڑی حکومت تو یہاں وہ بغلوں کی حکومت تھی، لیکن صوبے خود مختار ہو چکے تھے، ہر صوبہ نے ایک مستقل حکومت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ انگریز نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر شریف پاک و ہند میں اپنی فوج تیار کرنا شروع کی۔ برطانیہ سے انہوں نے لوگ منگوائے اور فوجی دستے تیار ہوئے۔ ان فوجی دستوں کے ذریعے انگریز نے یہاں حملے کر کے مختلف علاقوں پر اپنی حکومت قائم کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ انگریز کے راستے میں بڑی رکاوٹ نواب سراج الدولہ کے بنگال کے نواب سراج الدولہ پر 1757 میں انگریز نے حملہ کیا، اور 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف مزاحمت کی۔ لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ اپنوں کی منافقت سے نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ اپنوں کی منافقت، میر جعفر وہ یہاں جو نواب سراج الدولہ کی حکومت میں ایک اہم ذمہ دار تھا، اس کی اندرون خانہ سازش کی وجہ سے نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے، اور بنگال پر انگریز کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر انگریز کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ٹیپو سلطان شہید تھے، جن کی حکومت ہندوستان کے صوبہ حیدرآباد اس طرف ٹیپو سلطان شہید کی حکومت تھی۔ انگریز نے ان پر حملہ کیا۔ 1801 میں ٹیپو سلطان شہید مقابلے میں آئے، اور وہ مقابلے کی اہلیت رکھتے تھے۔ یہاں بھی تاریخ کا وہ سیاہ ترین تاریخ کا وہ نقطہ ہے کہ اپنوں کی بغاوت سے یہاں میر فاتح سے سامنا ہوا، جو حکومت کا ایک اہم ذمہ دار تھا۔ اس کی منافقت سے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ یہاں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ اپنے قوم تھے، یہ آستین کے ساتھ ہمارے ہاں جو فرقہ واریت پھیل رہی ہے، فرقہ وارانہ جب لوگ ایک دوسرے کی جان کے ڈرتے ہیں، عالم اسلام کے اجتماعی مفادات کو پس پش ڈال کر وہ اپنے فرقے تک محدود رکھتے ہیں۔ میر جعفر اور میر صادق دونوں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا اور منافقت کی، اور ٹیپو سلطان شہید اور نواب سراج الدولہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ انگریز کی یہاں حکومت قائم ہو گئی۔ انگریز نے آگے بڑھنا شروع کیا، اور 1822 تک انگریز دہلی پر قابض ہو چکا تھا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی۔ یہ 100 سالہ دور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلتا ہے۔ 1757 سے لے کر 1857 تک یہ 100 سالہ دور ہے۔ 1857 میں علماء نے، مدارس کے طلباء نے مل کر انگریز کے خلاف آخری جنگ کی تیاری کی۔ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو انگریز بدر کا نام دیتا ہے، یہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، جس میں علماء، مدارس کے طلباء انگریز سے مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے یہ سرپرست تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی ان سے خلافت حاصل کی تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لشکر کی قیادت سنبھالی۔ اس لشکر میں مولانا محمد قاسم نانوتوی امامیہ دارالعلوم دیوبند، مولانا رشید احمد ننگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حاجی صاحب سے بعد دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، یہ حضرات اس فوج میں شامل تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی یہ فوج شاملی کے میدان میں انگریز سے جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ میں بہادر شاہ ظفر نے دیکھا، جو مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے دیکھا کہ مسلمان بڑی تعداد میں تیاری کر کے انگریز سے جنگ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر بھی اس جنگ میں انہوں نے تعاون کیا، اس جنگ میں شامل ہوئے، لیکن مسلمانوں کو یہاں شکست ہو گئی، اور یہ وہ آخری جنگ تھی، بڑی جنگ، کہ جس کے بعد انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ یہ 100 سالہ دور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے۔ اس کے بعد پھر 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی، براہ راست حکومت برطانیہ نے یہاں حکومت قائم کی 1857 کے بعد، اور برطانیہ کا دور حکومت 90 سالہ ہے، جو 1857 سے لے کر 1947 تک یہ 90 سالہ دور حکومت، یہ حکومت برطانیہ کا دور حکومت ہے۔
انگریز نے یہاں 200 سال حکومت کی، 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت، اس کے بعد 90 سالہ دور حکومت، یہ برطانیہ کا دور حکومت ہے، اور 1947 میں پاکستان بارز وجود میں آتا ہے۔ یہاں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے تحریک آزادی، انگریز کو وطن سے نکالنے کے لیے جدوجہد، انگریز کے تسلط سے آزادی، اور دوسری کوشش ہے قیام پاکستان، کہ پاکستان کی صورت میں ایک الگ اسلامی ریاست قائم کی جائے، ایک الگ حکومت قائم کی جائے۔ آج ہر سال یوم آزادی آتا ہے، ہم قیام پاکستان اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بانیان پاکستان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ہمیں اپنی تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کوئی ایک دو جماعتوں کی 2-4 سالہ کوششوں سے بارز وجود میں نہیں آیا کہ ایک دو جماعتیں، 4 جماعتیں، انہوں نے 5-7 جلوس نکال دیے، 4-5 قراردادیں پاس کر لی اور پاکستان کی صورت میں اتنا بڑا ملک وجود میں آ گیا۔ یاد رکھیں اس کے پیچھے 200 سالہ جدوجہد ہے، 200 سالہ جدوجہد انگریز کو وطن سے نکالنے کے لیے، جس میں 10,000 کے قریب علماء، ان کو پھانسیوں کے پھندوں میں لٹکایا گیا۔ ہزاروں علماء تھے جن کو زندہ جانوروں کی کھالوں میں لپیٹ کر ان کو آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ علماء کی جدوجہد تھی، جس کے بعد انگریز وطن چھوڑنے پر، یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ دہلی کا چاندنی چوک 2009 میں ہم بھی گئے، اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر دور دراز تک، سینکڑوں کلومیٹر دور تک کے علاقوں تک، وہاں جتنے درخت تھے سڑکوں کے ارد گرد، وہاں علماء کی لاشیں لٹک رہی ہوتی تھی، علماء کو پھانسیاں دی گئی۔ یہ انگریز کے تسلط سے آزادی کی تحریک تھی۔ مولانا حاجی شریعت اللہ بنگال میں، حافظ رحمت خان روہیلا، سردار احمد خان کھرڑ پنجاب میں، پیر صاحب پگارا، موجودہ پیر پگارا کے آباء و اجداد جنہیں انگریز نے زندہ جلا دیا تھا جانور کی کھال میں لپیٹ کر، یہ علماء اور مشائخ تھے جنہوں نے انگریز کے سامنے سینہ سپر ہو کر انگریز کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انگریز جیسی طاقتور حکومت، اس کے سامنے یہ علماء، یہ خانقاہوں کے مشائخ، یہ پیران نظام، یہ کھڑے ہوئے تھے انگریز کے سامنے۔ بہت سے لوگ تو انگریز کے وفادار بن کر انگریز کی جائیدادیں حاصل کر رہے تھے، انگریز سے زمینیں الگ کرا رہے تھے۔ آج کے ہمارے موجودہ سیاستدان اور نواب، ان کا اسی حد تک کردار ہے کہ یہ انگریز کے وفادار بن کر ان کے کتوں کو نہلایا کرتے تھے، ان کے جانوروں کو پالا کرتے تھے، اور انگریز کے لیے مجاہدین کو پکڑ کے دیا کرتے تھے۔ آج بھی پاکستان کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے، پاکستان کے بہت سے نواب جنہوں نے مجاہدین کو گرفتار کروایا، ایک مجاہد کو پکڑوا کر 5-5 مربع زمینیں حاصل کی، یہ وہ کردار ہیں جو آج تک پاکستان پر مسلط چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی تحریک قیام پاکستان ہو یا اس سے پہلے تحریک آزادی ہو، یہ تحریک آزادی جس میں اصل کردار آج وہ فراموش کر دیے گئے ہیں۔ آج ہر سال یوم پاکستان آتا ہے، کہیں سردار احمد خان کھرڑ پنجاب والے، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ حاجی شریعت اللہ بنگال والے، حافظ رحمت خان روہیلا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، علماء کی کوششیں آپ کہاں تک یاد کریں گے؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جب سکول پڑھتے تھے، سکول کی کتابوں میں ان کا تذکرہ آتا تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کون تھے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، انہوں نے انگریز کے خلاف 1916 میں تحریک ریشمی رومال چلائی۔ تحریک ریشمی رومال کیا تھی؟ ان کی کوشش، شیخ الہند کی کوشش تھی کہ ترکی، افغانستان اور شام کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کر افغانستان کے راستے سے انگریز پر حملہ کیا جائے اور انگریز کے تسلط سے آزادی حاصل کی جائے۔ اس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی جو سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاہکار دماغ تھا، وہ افغانستان گئے، افغانستان کے حکمرانوں کو مل کر انگریز کے خلاف حملے کے لیے تیار کیا۔ افغانستان کے حاکم امیر حبیب اللہ کہنے لگے، ہماری فوج میں وہ تیاری نہیں ہے،
کہ ہم انگریز پر حملہ کر سکے. مولانا اولاد اللہ سندھی نے فرمایا میں اس کا انتظام کرتا ہوں. وہ جرمنی میں چلے گئے. جرمنی میں اس وقت کے حکمران ہٹلر سے جا کر ملے. اس کو تیار کیا کہ وہ افغانستان کی فوج کو تیاری کریں, اس کو تیاری دیں. چنانچہ ہٹلر نے حامی بھری کہ میں 2000 فوجی افغانستان بھیجوں گا, جو 2000 فوجی افغانستان کی فوج کو ٹریننگ اور تربیت دیں گے تاکہ یہ انگریز پر حملہ آور ہو سکے. یہ علماء کی کوشش تھی, علماء کی جدوجہد تھی, جس کے نتیجے میں انگریز یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا اور اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا. اگر پاکستان قائم ہوا ہے, قیام پاکستان میں بھی علماء کا کردار تھا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے کہ سرحد کے لوگ, وہاں کانگریس کا اثر ہے, خان عبد الغفار خان مرحوم, سرحد کے لوگ اس کے زیر اثر ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. بنگال کا علاقہ سرحد, اس کے زیر اثر علاقے, آسام وغیرہ کے علاقے, یہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. قائد اعظم نے پریشانی کا اظہار کیا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بھانجے اور ان کے دو خلفاء مولانا شبیر احمد عثمانی, مولانا ظفر احمد عثمانی, انہوں نے حامی بھری. مولانا ظفر احمد عثمانی نے فرمایا کہ میں سرحد کی طرف جاؤں گا, وہاں میرے شاگرد موجود ہیں, میں ان کے ذریعے وہاں تحریک چلاؤں گا کہ وہ لوگ پاکستان میں شامل ہوں, ریفرنڈم میں پاکستان کا ساتھ دیں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حامی بھری کہ میں سرحد جاؤں گا, سرحد میں جا کر دورہ کر کے وہاں میرے شاگرد تلامذہ موجود ہیں علماء, ان کو تیار کروں گا کہ وہ لوگوں میں تحریک چلائیں کہ لوگ پاکستان کا ساتھ دیں. چنانچہ یہ دو علماء کرام تھے, مولانا ظفر احمد عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی. مولانا شبیر احمد عثمانی کی کوشش سے سرحد پاکستان میں شامل ہوا, مولانا ظفر احمد عثمانی کی کوشش سے بنگال, سرحد, آسام کے علاقے پاکستان میں شامل ہوئے. یہ دو علماء کی کوششیں تھیں. یہی وجہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے ان کی خدمات کے اعتراف میں مشرقی پاکستان جب قائم ہوا, وہاں کا جھنڈا مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں لہرایا. یہ مغربی پاکستان جب پاکستان بنا, شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا. یہ ان کی خدمات کا اعتراف تھا. یقیناً یہ علماء کی وہ جدوجہد تھی. انگریز سے تسلط, اس سے جان چھڑانے کے لیے علماء کی قربانیاں, ہزاروں علماء نے موت کو قبول کیا, پھانسی کے پھندوں کو قبول کیا, زندہ آگ میں جلنا قبول کیا, انگریز کے سامنے کھڑے رہے. اور اس کے بعد قیام پاکستان کا مرحلہ ہو, یہاں بھی علماء کرام قائد اعظم کے ساتھ تھے اور قائد اعظم کا ساتھ دیا, اس بنا پر ساتھ دیا کہ یہاں کا آئین اسلامی ہوگا, یہاں اسلام کا نظام ہوگا, ریاست مدینہ کی ایک جیتی جاگتی ایک تصویر ہوگی. اس لیے علماء نے قیام پاکستان کے لیے مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا. آج ہمیں آزادی تو حاصل ہو گئی ہے, ہر سال ہم جشن منا رہے ہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا آزادی ہمارے آباء و اجداد نے اس مقصد کے لیے حاصل کی تھی. آزادی کا مقصد کیا تھا؟ کیا ان کو آزادی اس لیے چاہیے تھی کہ یہاں شراب, جوا, ناچ گانے کی آزادی ہو؟ کیا انہوں نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ یہاں بے حیائی کو فروغ دیا جائے؟ کیا آزادی اس لیے حاصل کی تھی یہاں کا قانون آئین غیر اسلامی ہو؟ انہوں نے اس لیے پاکستان کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. 70 لاکھ لوگ ہندوستان سے اپنے گھر بار, اپنی زمینیں چھوڑ کر جنہوں نے پاکستان میں ہجرت کی, لاکھوں لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس لیے ان کے سامنے کون سا پاکستان تھا؟ ان کے سامنے پاکستان کا منظر یہ تھا کہ ریاست مدینہ کی وہ ایک عملی تصویر ہوگی, یہاں عدل پر مبنی نظام ہوگا, یہاں کا قانون اسلامی ہوگا اور یہاں اسلامی قانون کے سائے میں ہم زندگی بسر کریں گے. اس لیے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی. ہر سال جب ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں, اس پر خوشی کا اظہار کریں, یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ذرا اس کو بھی سوچا کریں کہ ہمارے سلف نے, آباء و اجداد نے جن اہداف کو سامنے رکھ کر قربانیاں دی تھی, کیا وہ اہداف ابھی تک تشنہ تکمیل ہیں یا وہ آزادی کا سفر ہمارا مکمل ہو چکا ہے؟ یقیناً آزادی کا سفر ابھی ادھورا ہے. جن مقاصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے بیانات دیتے, جن مقاصد کے لیے انہوں نے پاکستان قائم کیا تھا, ابھی تک وہ مقاصد تشنہ تکمیل ہیں.
ان کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ مقاصد مکمل نہیں ہوتے ہمارا آزادی کا سفر وہ مکمل نہیں ہے، آزادی کا سفر ادھورا ہے۔ اس کے باوجود ہر سال یقیناً ہم اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صرف ہمارے لیے اہل پاکستان کے لیے نہیں، پورے عالم اسلام کے لیے پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جس زمانے میں بوسنیا پر حملہ ہو رہا تھا وہاں اجتماعی قبریں نکل رہی تھی، سینکڑوں لوگ جو دفن کیے گئے جن کی قبریں نکل رہی تھی، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ ان دنوں میں بوسنیا کے صدر دنیا میں دورے کے لیے نکلے تاکہ مختلف ممالک کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں۔ برطانیہ میں ایک جگہ مسلمانوں نے ان کو خطاب کے لیے دعوت دی، وہاں بوسنیا کے وہ صدر عزت بیگ آئے، انہوں نے گفتگو کی اور گفتگو میں وہ کہنے لگے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان موجود نہیں ہے۔ اگر پاکستان موجود ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آتا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ یہ پاکستان پورے عالم اسلام کے لیے نعمت ہے۔ اور جب پاکستان نے ایٹمی حملہ کیا، پاکستان سے ہزاروں میل دور مصر کا ملک ہے، مصر کے مشہور کالم نگار فہمی حویدی، ان کا کالم الاہرام جو عربی اخبار ہے اس میں چھپتا تھا، فہمی حویدی نے کالم لکھا تھا کہ اسرائیل اب ہوش کے ناخن دے، اس لیے کہ اب ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں۔ پورا عالم اسلام وہ پاکستان کو اپنے لیے بازو شمشیر تسلیم کرتا ہے، پاکستان کو ان کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ یہ پاکستان اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی اور آزادی کا یہ سفر جس قدر تشنہ تکمیل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وطن عزیز کو استحقاق نصیب فرمائے، ہر طرح کی اندرونی بیرونی خطرات سے اس کو محفوظ بنائے، پورے عالم اسلام کا اللہ تعالیٰ اس کو قلعہ ثابت فرمائے۔